الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومقتدانا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل تکریم، معزز و محترم سامعین و حاضرین، حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان تقریب بہت ہی اہم عنوان سے معنون ہے. آپ کے سامنے ادارے کے خوبصورت بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے، الحمدللہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر برجمان ہیں. اس سے اندازہ آپ کو ہو چکا کہ آج کی مجلس ان بچوں کی دستار فضیلت اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے والدین کو پیغام محبت دینے کے لیے ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ سے گزارش ہوگی کہ انتہائی خاموشی اختیار فرمائیں. اگر آپ خود باتیں کریں گے تو مجھ سے بات نہیں ہوگی. اگر آپ خاموش رہیں گے تو چند باتیں میں عرض کر سکوں گا. چھوٹے بھی بڑے بھی سب خاموشی اختیار فرمائیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دیکھو دوستو، آپ اور میں اور ہر انسان آج یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی اور میں خود بھی باکمال بنوں. میرے اندر کچھ وصف ایسا ہو کہ جس میں اپنے گھر میں، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے آس پاس میں، اپنے دوست احباب میں، تعلق داروں میں، رشتہ داروں میں نمایاں نظر آؤں اور میرا تذکرہ لوگوں میں ہو. میں صاحب فضل و کمال بنوں، میں صاحب عزت و شرف بنوں. لوگ میری باتیں کریں، لوگ میرا تذکرہ کریں، لوگوں کی زبانوں پر میرا تذکرہ کیا جائے. یہ ایک عام مسلمان کی، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزت کا مقام ملے. کوئی بھی انسان ذلت کا مقام نہیں چاہتا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو کوئی تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا وہ عزت والا ہوگا، جو نیچے ہوگا وہ ذلت والا معاذ اللہ ہوگا. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ لوگ اگر اس وقت نیچے تشریف فرما ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کم عزت والے ہیں، میں کوئی زیادہ عزت والا ہوں. بلکہ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ کرسی کا پایا ٹوٹ گیا تو زمین پہ آ کے پڑے گا. جو نیچے بیٹھا ہے وہ گر بھی جائے گا تو کوئی چوٹ ووٹ اس کو نہیں لگے گی. تو جو جتنا بلندی کی طرف بڑھتا ہے وہ اتنا خطرات کی طرف بڑھتا ہے. جتنا کسی کو عروج ملتا ہے اتنا وہ زیادہ مشکلات میں ہوتا ہے. جس کے اوپر جتنی زیادہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں وہ اتنا زیادہ بیچارہ مصائب کا شکار ہوتا ہے. اس لیے روایات میں بھی آتا ہے کہ جو شہرت کا لباس پہنتا ہے پھر اللہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ذلت کا لباس بھی پہناتا ہے. یعنی جو خود سے چاہے کہ میں شہرت حاصل کروں، جو خود سے ایسے اسباب اختیار کرے کہ میں لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاؤں. جیسا کہ آج کل ایک نیا سلسلہ چلا ہوا ہے، میرے جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی صاحبان وہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور سامنے سے دو چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا کلپ لگاتے ہیں ساتھ میں کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ سوچیں گے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو تو ہزاروں لوگ سنتے ہیں. حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے، دیکھنے والوں کو بھی بسا اوقات اس کا تجربہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس مجمع کو اس نے دکھایا ہے
اس نے تو اس بیچارے نے خود بھی شاید اس میں شرکت نہ کی ہو، لیکن ایک ہمارے اندر مرض پیدا ہو گیا ہے بڑا بننے کا، مشہور ہونے کا، واہ واہ کا، تو جس کی وجہ سے انسان پھر زیادہ خطرات میں چلا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو باکمال بنانے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، بہت کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان باکمال ہو، انسان شرف والا ہو، عزت والا ہو، انسان کمالات والا ہو، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رسول عزت والی فرماتے ہیں، آج کا مسلمان میں اور آپ اس کو کمال کی چیز سمجھتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں کو ہم کمال سمجھتے ہیں اس کو اللہ رسول کمال مانتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ بنیادی اختلاف اور ٹکراؤ اور تصادم ہے ہمارا اور اللہ رسول کا، کہ وہ بھی چاہتے تو یہی ہے کہ انسان باکمال ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ باکمال ہوں، لیکن جس ذریعے سے، جس سبب سے، جس وجوہ سے انسانوں کو کمال اللہ دیتے ہیں، انسان ان کو اپنے لیے کمال کی چیز سمجھتے نہیں ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کو حاصل کر کر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت باکمال ہو گیا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو آیت میں نے پڑھی اس میں اس مضمون کو اٹھایا گیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو شرف بخشا، عزت بخشی فرشتوں پر، اللہ نے ان کو کمال دیا فرشتوں پر کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، وہ فرشتوں سے بہتر ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ وہ ان کا قد مبارک فرشتوں سے زیادہ لمبا تھا، ان کے چہرے کی چمک فرشتوں کے مقابلہ میں زیادہ تھی، ان کی بندگی و عبادت فرشتوں کے مقابلہ میں زیادہ تھی، ان کا جسم اور ان کا حلیہ اور ان کا وجود وہ ان سے زیادہ جسے والا تھا۔ یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو شرف اس لیے ملا کہ جو علم ہم نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی عظمت علم کی وجہ سے ہے، انسان کی ترقی علم کی وجہ سے ہے، انسان باکمال اپنے علم کی وجہ سے ہے، انسان شرف والا اپنے علم کی وجہ سے ہے۔ تو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو شرف ملتا ہے علم کی وجہ سے، اور وہ ملائکہ سے آگے چلے جاتے ہیں، اور اتنے آگے جاتے ہیں، اتنا آگے جاتے ہیں کہ فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب ان کے مقابل میں شیطان متکبر آیا، اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا کہ میں ان سے بہتر ہوں، حالانکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ سارے ملائکہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا۔ آج بھی حالت یہی ہے کہ ایک عالم دین کی عزت کو، عظمت کو ہر انسان سمجھتا ہے، قرآن کی عزت و عظمت کو ہر انسان سمجھتا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن عزت والا، قرآن والے عزت والے، علم عزت والا، علم والے عزت والے، لیکن آج بھی جو شیطان کا سپاہی ہے، جو شیطان کا کارندہ ہے، جو شیطان کا ایلچی ہے، جو شیطان کا پیروکار ہے، وہ آج بھی اس علم قرآن کو اور علم قرآن والوں کو تکبر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، یہ جہالت گاہیں ہیں، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، یہ لوگ لاشعور ہیں، یہ لوگ زمانے کی ترقیات کو نہیں سمجھتے، یہ زمانے کے آگے بڑھنے کے سلاسل کو نہیں جانتے، کیونکہ شیطان جو ان کا بڑا تھا اس نے آدم علیہ السلام کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا۔ آج اس کے پیروکار بھی علماء کی اور حفاظ کی اور قرآن کی اور مدارس کی عظمت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور ان بچوں کے والدین جو خاص طور پہ یہاں بیٹھے، میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی لمحہ میں احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ تو حافظ قرآن بنا، میرے بھائی کا بیٹا وہ تو ڈاکٹر کی بننے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ تو انجینئر بننے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ تو فلاں ڈپلومے لینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، آپ یہ باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ انسان جو دوسروں کے علوم کی طرف، دوسروں کی زبانوں کی طرف،
دوسروں کی چیزوں کی طرف جو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی کا غلام سمجھتا ہو، جو ذہنی طور پر اپنے آپ کو کسی کا نوکر سمجھتا ہو۔ میں اس کی مثال دے کر بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے قریب ڈیفنس کا علاقہ موجود ہے، یہاں پر ایک آدمی پختونخوا سے تعلق رکھنے والا، خیبر کا، بلوچستان کا یا ایران کا یا افغانستان کا یہاں آتا ہے، وہ فارسی زبان بولتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی، وہ پختون ہے، اس کو اردو زبان نہیں آتی۔ یہاں پر وہ بیچارہ آیا کہ میں نے ڈیفنس کے گھر میں لگ کر کسی بنگلے میں ڈرائیونگ کرنی ہے، میں نے یہاں پہ کھانا بنانا ہے، میں یہاں باورچی لگنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر خادم لگنا چاہتا ہوں، میں سیکورٹی گارڈ لگنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو اپنی زبان کے سوا، پشتو کے سوا، افغانی کے سوا، ایرانی کے سوا، فارسی کے سوا اسے کوئی دوسری زبان نہیں آتی، اسے صرف ایک ہی زبان آتی ہے۔ اب جس آدمی کی ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے اسے صرف اردو آتی ہے، اسے پشتو اور فارسی نہیں آتی۔ جس گھر میں وہ چوکیدار لگنا چاہتا ہے، گھر والے کو صرف اردو اور انگریزی آتی ہے، اسے پشتو اور ایرانی فارسی نہیں آتی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ضرورت یہاں پر اس گھر والے کو بھی ہے کہ مجھے چوکیدار مل جائے، ضرورت یہاں پر اس گھر کے مالک کو بھی ہے کہ مجھے ڈرائیور مل جائے، ضرورت اس گھر والے کو بھی ہے کہ مجھے میرے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی مل جائے، ضرورت اس انسان کو بھی ہے کہ میرے گھر میں کھانے بنانے والا خانسامہ مل جائے۔ لیکن زبانوں کا نہ جاننا ایک دوسرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کی زبان نہیں جانتا، یہ اس کی زبان نہیں جانتا، وہ اپنی بات اپنی بولی میں کرتا ہے، یہ اپنی بات اپنی بولی میں کرتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے گھر کا مالک کہ جناب اگر ڈرائیونگ کرنی ہے تو اردو سیکھنی پڑے گی، آپ کو پشتو نہیں آتی ہے، اردو نہیں آتی، اور مجھے اردو آتی ہے، پشتو نہیں آتی۔ تو جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، اپنے کو نوکر سمجھتا ہے، اپنے کو غلام سمجھتا ہے، اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے کو حقیر سمجھتا ہے، وہ ہمیشہ دوسرے کی زبان سیکھتا ہے۔ تو وہ ڈرائیونگ کے لیے آنے والا پٹھان میرا دوست اور میرا بھائی، وہ کوشش کرے گا کہ میں ٹوٹی پھوٹی اردو سیکھ لوں، لیکن جو ڈیفنس کے بنگلے میں رہنے والا شہری بابو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچے گا کہ اس کو اگر اردو نہیں آتی تو کیا ہوا، میں پشتو سیکھ لیتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچے گا اس کو اگر اردو نہیں آتی تو کیا ہوا، میں فارسی زبان سیکھ لیتا ہوں کہ اگر مجھے فارسی آ گئی تو میں ڈرائیور سے کام لے سکوں گا، مجھے فارسی آ گئی تو میں اپنے خادم سے کام لے سکوں گا، مجھے اگر ایرانی زبان آ گئی تو میں اپنے نوکر سے کام لے سکوں گا۔ وہ کبھی بھی یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے میں آقا ہوں، میں بلند ہوں، میں بڑا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں عزت والا ہوں، میں عظمت و شان والا ہوں، میں شان و شوکت اور غلبے والا ہوں۔ جو نوکر بن کر آیا ہے ضرورت اس کی ہے تو وہ سیکھے۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ جناب جب تک یہ معصوم بچے انگریزی کو فرفر بولنے والے نہیں بنیں گے ہم دنیا میں ترقی کیسے کریں گے۔ آج میرے مدرسے کا استاد بھی کہتا ہے، اور بڑے فخر سے ہم مدارس والے بھی کبھی کبھی بچوں سے انگریزی میں تقریر کروا کر بڑا سینہ چوڑا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے انگریزی بھی سکھا دی، دیکھو ہم نے یہ کام بھی کر دیا، دیکھو ہم نے یہ کام بھی کر دیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہود و نصارہ والے، اگر امریکہ و برطانیہ والے ہمیں اپنا آقا سمجھتے تو وہ ہماری زبانیں سیکھتے، وہ ہماری عربی زبان سیکھتے، وہ ہمارا قرآن کا ترجمہ پڑھنے سیکھنے کے لیے وہ ہماری زبانوں کو استعمال کرتے، اساتذہ رکھتے، ٹیچر رکھتے۔ لیکن ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم آئے گا تو ہم اس سے کس طرح بات کریں گے، پاکستان کا فلاں منصب والا آئے گا تو ہم کس طرح بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہمیں تو جو زبان آتی ہے ہم نے تو وہی بولنی ہے، اگر اس کو ہماری سمجھ میں نہ آئے گی تو وہ ترجمان لائے گا، ترجمان آ کر ہمیں بات سمجھائے گا، بتائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا نہیں کہنا چاہتا۔ میں آپ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ لوگ اپنی انگریزی سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، وہ عربی سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اردو سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ دیگر زبانیں سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ان کا
سارے کا معاملات بھی ان کا پوری دنیا کے ساتھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جن کی زبانیں ہمیں نہیں آتی، ترجمان ہمیں بتائیں گے کہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ تو مسلمان کیوں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آقا ہم ہیں، عزت ہماری ہے، شرف ہمارا ہے، کمال ہمارا ہے، تو ہماری جو زبان عربی زبان ہے ہم اس عربی زبان پر عبور حاصل کریں گے، ہم اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کا داعی بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کا علم بردار بنا کر دنیا کے میدانوں میں اتاریں گے۔ اور میرے دوستوں، میں مختصر وقت میں بات کرتا چلوں، اگر میں نے اور آپ نے اس غلامانہ ذہن کو ختم نہ کیا، میں نے اور آپ نے اس حقارت والی سوچ کو اپنے اندر سے ختم نہ کیا، اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو آقا نہ سمجھا، میں نے اور اپنے آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کفر کے مقابلہ میں، تو میرے دوستوں اور بھائی اور عزیزوں، آج تو یہ پیارے پیارے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جو قرآن کا علم اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے ہیں، یہ علماء کی لمبی قطار آپ کو نظر آ رہی ہے جو علم کا نور لے کر اپنے سینوں میں یہاں تشریف فرما ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ آج مسلم معاشرہ قرآن سے بے رخی اختیار کرتا جا رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ مسلمان کا تعلق اور مسلمان بچوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، خدا نہ کرے کہ آنے والے 20-30 سالوں میں پوری مسجد میں کوئی ایک حافظ نظر آئے، خدا نہ کرے کہ آنے والے 50 سالوں میں علماء نظر نہ آئیں، خدا نہ کرے کہ آنے والے حالات میں لوگ آپ کو بھی یہاں مصر کی طرح وہ اپنی گاڑیوں سے نکل کر اپنے اوپر جبہ ڈال کر عارضی اور مصنوعی داڑھی چہرے پہ لگا کر سر پر ٹوپی رکھ کر خطابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے منبر پہ جلوہ افروز ہوتے نظر آئیں۔ جب وہ اپنی مسجد سے باہر نکلیں، ان کا عمامہ بھی غائب ہو جائے، ان کے چہرے کی داڑھی بھی غائب ہو جائے، ان کا سنتی لباس بھی غائب ہو جائے، اور وہ بھی عام دنیا کی دوڑ میں دوڑنا شروع کر دیں۔ آج احسان ہے ان مدارس کا، کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ابھی 4 دن پہلے ہم پشاور میں تھے، ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں کئی اسکولوں کالجوں میں دہریت کو اس تیزی سے پڑھایا جا رہا ہے، اس تیزی سے مسلمانوں کے بچوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، ان کے دل دماغ سے اللہ کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، ان کے دل دماغ سے قیامت کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، ان کے دل دماغ سے ایمانیات کو ختم کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا تعلق کمزور کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے مسلمان ساتھیوں، میں نے اور آپ نے غفلت کی چادر کو نہ اتارا، میں نے اور آپ نے غفلت کی نیند سے بیداری حاصل نہ کی، تو باطل اپنی محنت کے ساتھ، باطل اپنی قوت کے ساتھ مسلمانوں پہ چھا جائے گا اور مسلمانوں کے بچوں کو اچک لے گا، مسلمانوں کی نسلوں کو وہ غلام بنا کر اپنے مذہب کی طرف لے جائے گا، پھر میں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آج تھوڑے سے دنیا کے مفاد کی خاطر، دنیا کے نفع کی خاطر ہم بڑے بڑے فیصلے کر ڈالتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ میری اولاد مسلمان، میں مسلمان، میں نے بھی مرنا ہے، میرے بچوں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں اترنا ہے، میرے بچوں نے قبر میں اترنا ہے۔ اگر وہاں جا کر ایمان ہمارے ساتھ نہ ہوا، قرآن ہمارے ساتھ نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ میں ایک بات سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن کے ہم سب روحانی بیٹے ہیں، یہ جو سب آس پاس تشریف فرما ہیں یہ سب انہی کے نام لیوا ہیں، یہ سب ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی فرنگی کی مخالفت کی ہے، ساری زندگی ان کے خلاف اپنے آپ کو میدان عمل میں رکھا ہے۔ ہمیشہ آپ نے بر صغیر کے اندر انگریز کو نکالنے کی محنت کی ہے، مسلمانوں کو ان کی غلامی سے نجات دلانے کی کوشش اور محنت کی ہے۔ حضرت نے اپنے مشن اور کاز کو آگے جاری رکھا۔ حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا جاتا ہے، توجہ میری طرف میں بہت اہم باتیں کر کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ شیخ الہند کو گرفتار کیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب آپ فرنگی کی مخالفت چھوڑ دیں، آپ اپنے کاز اور مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ لوگوں کو فرنگی کی غلامی کرنے سے
باز رہنے کا درس و سبق نہ دیں، آپ لوگوں سے نہ کہیں کہ اس کی غلامی سے اپنے آپ کو دور کر لو، آپ لوگوں کو یہ بات ان کے دل و دماغ میں پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا تو یہ کام ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے۔ آپ جیل میں جاتے ہیں، جیل کے اندر جانے پر جلتے ہوئے کوئلے انگارے شیخ الہند کو ان پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور 4 سپاہی پکڑ کر ہاتھ اور بازو اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر ان کے اوپر لٹا کر کہتے ہیں کہ جناب آپ جب تک یہ بات نہیں کہو گے کہ فرنگی کے ہم مخالف نہیں ہیں، تب تک ان کوئلوں پہ جلنا ہوگا۔ حضرت مچھلی کی طرح تڑپتے اور آپ کو بے ہوشی طاری ہو جاتی، کمر میں بڑے بڑے گڑے پڑ گئے، جسم سارا کا سارا جل کر خاک ہونے لگا، لیکن حضرت نے اپنے آپ کو اس مشن سے پیچھے نہ کیا۔ جس وقت حضرت کا انتقال ہوا، دیکھنے والوں نے کمر کو دیکھا کہ بڑے بڑے گڑھے ہیں، گھر والوں سے پوچھا کہ کیسے پڑے، فرمایا کہ ہمیں نہیں خبر کہ کیا ہوا۔ شیخ العربی والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے، پوچھا حضرت آپ تو حضرت کے رفیق سفر، حضرت سفر میں ساتھ رہنے والے، آپ بتائیں کہ کیا ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ حسین احمد جب تک میں زندہ رہوں تم نے لوگوں کے سامنے میری حقیقت کو بیان نہیں کرنا، مجھ پر ٹوٹنے والے مصائب کو بیان نہیں کرنا۔ ایک دن حضرت مدنی نے فرمایا کہ پولیس کا بندہ جو جیل کے اندر تھا وہ حضرت کے پاس رات کے وقت میں آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضور والا آپ کو اتنا ستایا جاتا ہے، ایذائیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرا فرنگی سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں فرنگی کا مخالف نہیں ہوں؟ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے انگریز سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرا ان سے کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے؟ اتنی سی بات آپ کہہ دو، آپ کو مراعات مل جائیں گی، آپ کو آزادی مل جائے گی، جیل سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کو سہولیات مل جائیں گی، پرتعیش زندگی نصیب ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے کہا، حضرت امام محمد نے کتاب الحیل لکھی ہے، کوئی تو ہیلا نکالو، کوئی تو ہیلا پڑھ کر دیکھو کہ اپنی جان کو بچا لو، اپنے اوپر ٹوٹنے والے مصیبت کے پہاڑوں سے آزادی حاصل کر لو۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں کیسے آپ کی بات کو مان لوں؟ اگر میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ فرنگی سے میرا اختلاف نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فرنگی سے مجھے نفرت نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں فرنگی کے نظام سے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں فرنگی کی محنت پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر یہ کہتا ہوں تو بے شک مجھے یہ لوگ بڑی عزتوں سے نواز دیں گے، بڑے کمالات سے نواز دیں گے، بڑی نعمتوں سے نواز دیں گے، بڑی مراعات سے نواز دیں گے، لیکن میں تو امام ابو حنیفہ کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو بلال حبشی کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو سمیہ اور زنیرہ سے تعلق رکھنے والا ان کا روحانی بچہ ہوں۔ کل قیامت میں جب آمنا سامنا ہوگا، بلال حبشی فرمائیں گے کہ شیخ الہند صاحب آخر کیا ہوا؟ انگارے تو میری پشت پر بھی پڑے تھے، مجھے بھی انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، تپتی ریت پر میں بھی تو لیٹا تھا، میں نے تو اپنا نعرہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے اپنا نعرہ بدل لیا، آپ نے اپنا کاز و مشن بدل لیا، آپ نے قرآن سے وفا بدل لی، آپ نے مسلمانوں سے وفا بدل لی، آپ نے مسلمانوں سے تعلق کو ختم کر کر فرنگیوں سے تعلق جوڑ لیا۔ امام مالک بھی مجھ سے فرمائیں گے، احمد ابن حنبل بھی مجھ سے فرمائیں گے کہ ہماری پشتوں پر تو کوڑے مارے گئے تھے، ہم تو مشن سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، ہم تو حق سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ آپ کا کیا مسئلہ بنا کہ آپ نے بات کا انکار کر دیا؟ شاہ ولی اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، محدث دہلوی رحمہ اللہ کو؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرنگی کا مخالف نہیں تو میرا نام اللہ کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا، فرنگیوں کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اللہ کے دفتر سے کٹے، فرنگیوں کے دفتر میں لکھا جائے۔ آج کے یہ علماء،
آج کے یہ مشائخ، آج کے یہ اکابر، آج کے یہ میرے معصوم بچے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خدا را اس بات کو سمجھو، اکابر کو سمجھو، مشائخ کو سمجھو، بزرگوں کو سمجھو، اپنے اسلاف کے ورثے کو ضائع نہ ہونے دو۔ یہ زندگی تو اللہ نے گزارنی ہے، یہ چٹائیوں پر بھی گزرے گی، یہ ٹکڑے کھا کر بھی گزرے گی، یہ محلات میں بھی گزرے گی، یہ 2.5-3 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر بھی گزرے گی، یہ سائیکل اور موٹر سائیکل پر پھر کر بھی گزر سکتی ہے۔ لازم نہیں کہ آپ کا مکان بحریہ میں ہو، لازم نہیں کہ آپ ڈیفنس میں بنگلہ خریدیں، تب آپ معاشرے میں معزز ہیں، تب آپ معاشرے میں عزت دار ہیں۔ قرآن سے وفا کرو، دین سے وفا کرو، آپ جھونپڑیوں میں رہو گے عزت والے رہو گے، آپ ٹوٹی جوتے پہنو گے عزت والے رہو گے، پھٹے کپڑے پہنو گے عزت والے رہو گے، آپ کو کوئی اپنی گاڑی پہ نہیں بٹھائے گا پھر بھی عزت والے رہو گے، آپ کو بڑی دعوتوں میں کوئی نہیں بلائے گا پھر بھی عزت والے رہو گے، آپ بڑی بڑی پریس کانفرنسیں نہیں کر پاؤ گے پھر بھی عزت والے رہو گے، بشرطے کہ خدا کے بن کر جیو، خدا کے بن کر مرو۔ یہ کمال نہیں ہے کہ آج کوئی میرے جسم پر کپڑا ہو تو میں کہوں کمال والا، کل کو یہ اتر جائے تو میں کہوں میں زوال والا، آج میں بڑی گاڑی میں رہوں تو میں کہوں کمال والا، کل کو میں گاڑی سے اتر جاؤں تو میں کہوں زوال والا، آج بڑے افسران سے سلام دعا ہو تو میں کہوں میں کمال والا، کل کو تعلق خراب ہو جائے تو میں کہوں زوال والا۔ نہیں دوستو، کمال وہ ہے زمین کے اوپر رہو پھر بھی کمال والے، زمین کے اندر چلے جاؤ قبر میں اتر جاؤ پھر بھی کمال والے رہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس طرح کے کمال والے بنے کہ زمین کے اوپر ہو تو کمال والے، زمین سے نیچے ہو تو کمال والے، تو پھر قرآن پڑھانا پڑے گا، قرآن سکھانا پڑے گا، دین پڑھانا پڑے گا، دین سکھانا پڑے گا، علماء کی جوتیوں میں آنا پڑے گا، علماء سے تعلق بنانا پڑے گا۔ جب میرا اور آپ کا باطن سنور جائے گا، میرا اور آپ کا دل سنور جائے گا، ہمارے دل میں اللہ رسول کی عظمت و محبت آ جائے گی، پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کی ہوگی، یہ حشر نشر بھی آپ کا ہوگا، قیامت کے سارے کی ساری جو تکلیفیں ہیں ان سے نکال کر اللہ آپ کو لے جائے گا اور عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آپ کو ایک بات اور سنا کر میں بات کو مکمل کرتا ہوں، اتنی دیر میں آپ خود درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ آپ کے قریب قبرستان ہے، میانی قبرستان، آپ وہاں آرام فرما رہے ہیں، کبھی جایا کرو حضرت سے ملنے کے لیے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا کرو۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، بڑے سے بڑی مشکل ہو، بڑے سے بڑی پریشانی ہو، حضرت کے قدموں میں جا کر فاتحہ پڑھو، ایصال ثواب کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ تیرے نیک بندے کے قدموں میں آ کر کھڑا ہوں، اس کی برکت اور وسیلے سے میری مشکل کو حل کر دے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ آپ کا حل کر دے گا۔ حضرت لاہوری کو ملتان بھیجا سے لاہور بھیجا گیا تھا، کیوں بھیجا گیا کہ جناب اس کو سزا دی ہے انگریز نے، کیوں سزا دی ہے؟ یہ قرآن کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، مسلمانوں میں آزادی کا جوش پیدا کرتا ہے۔ حضرت لاہوری کو لاہور بھیج دیا گیا، ملتان سے انگریز نے ان کے اوپر خلاف مقدمہ لگایا کہ ان کو وہاں بھیجو، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، خود ہی ٹکرا کر ختم ہو جائے گا۔ حضرت لاہور آتے ہیں، چھوٹی سی مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن کا نور لے کر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تعلیم لے کر بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں۔ وہ لاہوری کہ جس کو انگریز نے سمجھا اس کی عزت اس لیے نہیں ہوگی لاہور میں کہ اس کا خاندان وہاں نہیں، وہ لاہوری جس کو انگریز نے اس لیے بھیجا لاہور میں جس کی برادری وہاں نہیں، اس کے رشتہ دار وہاں نہیں، اس کے تعلق دار وہاں نہیں، اس کے دوست احباب حلقہ احباب وہاں نہیں، جب اسی لاہوری رحمہ اللہ نے اس قرآن کو تھاما، قرآن کو حقیقت سے ساتھ تھاما، اخلاص کے ساتھ تھاما، اللہ رسول سے وفا کی، تو میرے دوستو جب اللہ رسول سے کوئی وفا کرتا ہے عزتوں کی بلندیاں میرا اللہ نصیب کرتا ہے۔ وقت کے گورنر نے کہا حضور والا میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بچے کا نکاح پڑھانے گورنر ہاؤس میں آ جاؤ۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری نے فرمایا میری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جناب میں اپنی سواری پر آؤں گا،
آپ میرے لیے سواری نہیں بھیجیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میرے پاس کرایہ ہوا تو پہنچوں گا، نہ ہوا تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تیسری بات کہ جب میں پہنچوں گا تو دروازے پر آپ خود موجود ہوں گے۔ اگر آپ اس وقت موجود ہوئے تو میں اندر داخل ہو جاؤں گا، اگر آپ دروازے پر موجود نہ ہوئے تو میں وہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، نکاح کے بعد نہ کچھ ہدیہ تحفہ لوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، نہ ٹھہروں گا، فوراً سے واپس پلٹوں گا۔ اگر میری یہ شرطیں منظور ہیں تو میں آپ کے نکاح میں آ سکتا ہوں، اگر میری شرطیں منظور نہیں ہے تو پھر میں آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتا۔ آج کا ایک عالم، میرے جیسا چھوٹا سا مولوی، اس تصور سے حیران رہ جاتا ہے کہ ایک مولوی بھی چودھریوں کو شرطیں لگا سکتا ہے، ایک مولوی بھی چودھری اور وڈیرے سرداروں کے سامنے اپنی شرطیں رکھ سکتا ہے۔ میری تو آج حالت یہ ہے، میں تو بارات کے آنے سے 3 گھنٹے پہلے بستہ لے کر بیٹھا ہوتا ہوں کہ کہیں مجھے تاخیر نہ ہو جائے۔ دوستو، فرق صرف اتنا سا ہے، میرے دل میں قرآن سے زیادہ نوٹوں کی محبت ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے، میرے دل میں قرآن کی عزت سے زیادہ مالداروں کی عزت ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے، میرے دل میں قرآن کی اہمیت سے بڑھ کر دراہم و دنانیر کی اہمیت ہے۔ اس بنیاد پر فرق آیا۔ لاہوری رحمہ اللہ کا دل وہ دل تھا جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا اللہ کا پیار، رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اچھلتی کودتی تھی۔ تو آپ نے گورنر کو شرطیں لگا دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور والا، ساری شرطیں منظور ہیں۔ حضرت لاہوری جاتے ہیں، اپنا ٹوٹا سا چپل پہن کر ٹانگے میں بیٹھ کر گورنر ہاؤس پہنچتے۔ دروازے پر گورنر صاحب پہلے سے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لاہوری رحمہ اللہ آئے اور میں دروازے پر مجھے نہ پایا، واپس نہ پلٹ جائے۔ اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، حضرت کے لیے قالین بچھایا، اپنے سادہ سے چپل کو پہن کر قالین سے گزر کر گئے۔ گورنر نے کہا کہ اس کو اٹھا کے رکھ دو، اب کسی کی یہ عزت عظمت نہیں ہے کہ حضرت لاہوری کے جوتوں کے بعد کسی اور کے جوتے اس قالین پر لگیں، لہذا اس کو اٹھا کر رکھو۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا صدر ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ملاقات کر لیں۔ فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، مصافحہ کرنے کی میری کوئی ضرورت نہیں ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ میری مسجد میں آ جائے گا، وہاں مجھ سے بات کر لے گا، مجھے اس سے ملنے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ وہ حضرت لاہوری واپس گئے۔ دوستو، جس بندے کو انگریز نے لاہور اس لیے بھیجا کہ اس کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں، اس نے کہا مجھے قرآن کو میں جانتا ہوں، قرآن کو میں پہچانتا ہوں۔ جب میں قرآن کو پہچانوں گا، قرآن کو جانوں گا، دین کو جانوں گا تو اللہ میری عزت و عظمت کے ڈنکے بجا دے گا۔ اور اللہ نے پھر عزت و عظمت کے ڈنکے بجائے۔ وہی لاہوری جس کو ایک بھی جاننے والا لاہور میں نہیں تھا، جب وہ دنیا چھوڑ کر گیا تو لاکھوں لوگ اس کے جنازے میں دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ وہی لاہوری جب دنیا چھوڑ کر گیا، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی تھی۔ وہی لاہوری جس کو جاننے پہچاننے والا لاہور میں کوئی نہیں تھا، جب دنیا چھوڑ کر گیا، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے رونے والے تھے۔ اور جو گورنریوں میں، سرداریوں میں، وزارتوں میں مرے، لوگوں نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کو بھی گناہ سمجھا، ان کی قبروں پہ جا کر فاتحہ پڑھنے کو بھی ضروری نہ سمجھا۔ آج بھی آپ میانی قبرستان میں جاؤ، آپ رات کے وقت میں جاؤ، آپ دن کے وقت میں جاؤ، آپ صبح میں جاؤ، آپ دوپہر و شام میں جاؤ، عشاء کے بعد جاؤ، آپ کو لاہوری رحمہ اللہ کی قبر پر کھڑا ہوا مسلمان کوئی نہ کوئی ضرور نظر آئے گا۔ اور بادشاہوں کی قبروں پہ جاؤ، وہاں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، وہاں پر آپ کو کوئی بندہ دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ قرآن کو بلند کرتا ہے، قرآن والوں کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، جو بھی کچھ سیکھنا ہے سیکھو،
جو بھی کچھ پڑھنا ہے پڑھو، جو کچھ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن خدا راہ قرآن ضرور پڑھاؤ، ایمان ضرور سکھاؤ، ایمان ضرور سکھاؤ، ایمان ضرور سکھاؤ۔ ان بچوں کا ہاتھ اپنے علماء کے ہاتھوں میں دو، اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھوں میں دو، تاکہ کل قیامت میں ہم سرخرو ہو سکیں، ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو، مجھے آپ تنگ نظر کہیں، آپ کہیں پرانے زول کا مولوی ہے، آپ کہیں پرانی گھسی پٹی باتیں کرنے والا مولوی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ گھسی پٹی باتیں مان لو آج۔ اگر اس نسل کا ایمان بچانا ہے، اس نسل کو اگر قیامت میں سرخرو کرنا ہے، آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اگر آپ نے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے مسلمان بنا کر، تو اپنے بچوں کو قرآن سے دور نہ ہونے دینا، مسجد سے دور نہ ہونے دینا، مدرسے سے دور نہ ہونے دینا، علماء سے دور نہ ہونے دینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک دونوں جہاں کی عزتیں، عظمتیں، برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب جو محنت فرما رہے ہیں، اللہ ان کی کاوش محنت کو اور ان کے اساتذہ کرام کی محنت کو اور ان کے معاونین کی محنت کو، تعاون کو اپنی رضا کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، یقیناً انسان ہوں، کوئی خطا کر گیا ہوں گا، کوئی خطا ہے تو میری طرف سے ہے، کوئی خیر ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب